اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے عقائد کا درس نمبر 15 کا آغاز ہو رہا ہے، جس کا موضوع اور عنوان ہے توحید افعالی کی اقسام۔ گزشتہ درس سے پیوستہ جو اہم نکات ہیں وہ باقاعدہ توحید افعالی کی اقسام میں داخل ہونے سے پہلے گزشتہ جو نکات رہ گئے ہیں اور ہم نے وعدہ بھی کیا تھا کہ کچھ اہم نکات پر ہم روشنی ڈالیں گے، وہ نکات پہلے بیان ہوں گے، اس کے بعد پھر توحید افعالی کی اقسام میں ہم داخل ہوں گے۔ ہم نے گزشتہ درس میں توحید افعالی کے بارے میں یہ گفتگو کی ہے کہ توحید افعالی سے مراد یہ ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ کائنات میں رونما ہونے والے جتنے بھی واقعات ہیں، بلکہ حیوانات سے بھی جتنے واقعات رونما ہوتے ہیں، ان سب کو در واقع انجام دینے والا فرد یا ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی ہر واقعہ کو اللہ تعالیٰ ہی انجام دیتا ہے۔ اور اس مطلب کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر فعل اور ہر کام اور ہر واقعہ کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہو، ہم نے دو اہم کلامی اصطلاحات کا تذکرہ کیا، ایک فاعلیت طولی اور دوسری جو اصطلاح ہے وہ فاعلیت عرضی۔ ہم نے فاعلیت طولی اور فاعلیت عرضی کا مفصل تذکرہ کیا ہے، اس میں گزشتہ درس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے کہ فاعلیت طولی سے کیا مراد ہے اور فاعلیت عرضی سے کیا مراد ہے، لیکن اسی بحث کو اگلے مباحث سے ملانے کے لیے یہ عرض کرنا ہوگا کہ مخلوق اور خالق کے درمیان، یعنی ہم مخلوق ہیں، ہم انسان ہیں، اور ہمارا اور ہمارے جو خالق ہیں اللہ تعالیٰ کے درمیان افعال میں جو رابطہ ہے، جتنے واقعات ہمارے توسط سے، انسانوں کے توسط سے رونما ہوتے ہیں، اس میں رابطہ فاعلیت طولی کا رابطہ ہے، یعنی مخلوقات کی جو فاعلیت ہے، ہم انسانوں کی جو فاعلیت ہے وہ اللہ تعالیٰ جو خالق ہیں اور جو فاعل کامل ہیں، اسی فاعلیت کے یا اسی کے فاعلیت کے سائے میں سارے جو امور اور واقعات ہیں وہ انجام پاتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ درس میں اس مطلب کو سمجھنے کے لیے یہ مثال دی تھی کہ انسان کی جو روح ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کوئی مطلب، کوئی عبارت لکھی جائے، وہ حکم دیتا ہے ہاتھ کو کہ ہاتھ حرکت میں آ جائے، قلم اٹھائے اور لکھے۔ آنکھوں کی طرف وہ حکم کرتا ہے کہ وہ کسی نظارے کی طرف نظارہ کرے، دیکھے، یا پیروں کی طرف وہ حکم کرتی ہے روح کہ ہمارے پیر آگے بڑھیں، چلیں، حرکت کریں ادھر ادھر۔ کانوں کی طرف یہ روح حکم کرتی ہے کہ ہم کوئی آواز سنیں، قرآن کی آواز سنیں، کوئی حدیث کو ہم سن لیں۔ تو بس یہاں پر فیصلہ کرنے والی جو قدرت ہے وہ روح ہے، لیکن انجام دینے والے جو اسباب اور وسائل ہیں وہ انسان کے اعضاء ہیں، وہ انسان کے جوارح ہیں۔ یا ایک اور مثال ہم نے دی تھی کہ اگر کسی ادارے میں 50 ملازم کام کرتے ہیں ایک خاص ہدف تک پہنچنے کے لیے، تو ادارے کا سربراہ ہوتا ہے، اور ادارے کا سربراہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اتنے دنوں میں، اتنے عرصے میں یہ ہدف حاصل ہونا چاہیے، یہ کام انجام پانا چاہیے۔ اس کے لیے ہر فرد کو اور ادارے کا جو ہر ملازم ہے اس کو کوئی ذمہ داری دیتا ہے، اس کے لیے وہ مطلوبہ کام انجام دینے کے لیے وہ سارے اسباب اور مواقع کو فراہم بھی کرتا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح جس طرح روح حکم کرتی ہے یا ادارے کا سربراہ حکم کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی انسان کو یہ قدرت عطا کرتا ہے
کہ جتنے بھی واقعات رونما ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ کام انجام دے اور وہ واقعہ محقق پذیر ہو جائے۔ تو پھر یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر توحید فاعلیت کے ہم قائل ہوں اور ہم یہ کہیں کہ جتنے بھی واقعات یا افعال اس کائنات میں وجود میں آتے ہیں، انجام پاتے ہیں، اس میں خداوند متعال کے حکم سے ہی اگر یہ کام انجام پاتا ہے، تو پھر نعوذ باللہ کیا کہیں پر اگر چوری ہوتی ہے تو پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے چوری کے لیے؟ اگر کوئی قتل کرتا ہے تو پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضایت سے یہ کام انجام پاتا ہے؟ یا اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو کیا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن اور اجازت سے یہ کام انجام پاتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے کہ جو توحید افعالی کے اسی اعتقاد میں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ یہ بات کریں، اور تاریخ میں بھی کچھ ایسے حاکم گزر گئے ہیں، انہوں نے اسی عقیدے کو سامنے لا کر لوگوں پر ظلم کیا، ظلم کر کے کہا کہ یہ خدا کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے، جب تک حکم الہی نہ ہو ہم آپ پر ظلم نہیں کرتے، بس ہم آپ پر ظلم کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو خاموش رہنا چاہیے اور ہمیں مطلب یہ ظلم کرنا ہی چاہیے، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق کوئی بھی کام انجام نہیں پاتا ہے۔ تو پھر کیا یہ واقعیت ہے؟ کیا واقعاً ایسا ہی ہے؟ اگر کوئی ظلم کرے، کوئی کسی کو قتل کرے، کوئی غارت کرے، یہ سب حکم الہی سے انجام پاتا ہے؟ تو یہاں پہ اس نقطے کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ قدرت دی ہے، اور اسی قدرت کو کس قانون اور اصول اور ضوابط کے مطابق استعمال کرنا چاہیے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کی تشریح کریں، اس قرآن کی تفسیر کریں، اس قرآن کی وضاحت کریں، جو کلیات ہیں ان کے تبصرے اور اس کی تشریحات کیا ہیں وہ بیان فرمایا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یعنی اے ہمارے رسول ہم نے ذکر یعنی قرآن کو تمہارے اوپر نازل کیا، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ ان لوگوں کے لیے جو قرآن ان کی طرف نازل ہوا ہے اس کی آپ جو ہے بیان کریں، اس کی آپ تشریح کریں۔ بس پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آئین اور جو اصول اور ضوابط ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ اپنی طاقت اور قدرت کو جو میں نے اوپر سے تمہارے اختیار میں رکھ دی ہے وہ آئین کے مطابق استعمال کریں۔ آئین قرآن مجید ہے، فرامین اہل بیت اطہار علیہم السلام ہیں، ان کے فرامین سے اور ان کے اقوال سے اور ان کے ہدایات سے مدد لیتے ہوئے انسان کو اپنی قدرت اور توانائی کو بروئے کار لانا چاہیے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ قدرت دی ہے، قدرت دینے کے بعد بہشت کا بھی تذکرہ کیا ہے، جہنم کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اس قدرت کو صحیح معنوں میں آپ استعمال کریں گے تو اس کا مطلب نتیجہ کیا نکلے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اگر اسی قدرت کو اور اسی اختیار کو غلط طریقے سے استعمال کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا جو موقف ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستہ دکھا دیا، ہم نے راستہ بتا دیا کہ تم اس راستے سے چلو گے تو تم کہاں تک پہنچ جاؤ گے، دوسرے راستے سے تم چلو گے تو کہاں تک پہنچ جاؤ گے، وہ ہم نے بتا دیا۔ مطلب یعنی صحیح فرد اپنے اختیارات سے صحیح طریقے سے اپنی توانائی کو، اپنی طاقت اور قدرت کو صحیح طریقے سے وہ استعمال کرے گا تو اس کی جو عاقبت ہے، اس کا جو آخری ٹھکانہ ہے وہ بہشت ہوگا۔ اگر وہ صحیح طریقے سے اپنی اس قدرت اور اپنے اختیارات کو استعمال نہیں کرے گا تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ بس اس ادارے کے سربراہ نے تمام ملازمین کو جو حکم دیا ہے اس نے یہی کہا ہے کہ میرے ادارے کا جو قانون ہے وہ یہ ہے، اصول اور ضوابط جو ہیں وہ یہ ہیں، تمہارے لیے میں نے سارے سہولیات
تمام امکانات میں نے تمہارے لیے فراہم کر دیے ہیں، ان امکانات اور ان سہولیات کو ادارے کے ہدف اور مقصد کے حصول کے لیے تم نے انجام دینے ہیں۔ اگر تم انجام دو گے تو تمہیں آخر میں انعام ملے گا اور ادارہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ اگر تم صحیح طریقے سے ان امکانات کو، سہولیات کو، لیپ ٹاپ کو، کمپیوٹر کو، اس لائٹ کو اور اس مشینری کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرو گے تو تمہارے آخر میں جرمانہ بھی لگ سکتا ہے، تم کو اس ادارے سے نکالا بھی جا سکتا ہے، اور نہ صرف نکالا جا سکتا ہے بلکہ اس کا جو نقصان ہے آخر میں تمہارے توسط سے ہی اس کا تلافی بھی کرنا ہوگا۔ تو پس ادارے کے سربراہ نے تمام زمینات، تمام مواقع فراہم کر دیا، لیکن آخر میں اگر کوئی فرد صحیح طریقے سے اپنا جو فریضہ ہے وہ انجام نہیں دیتا ہے تو اس میں پھر ادارے کے سربراہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس میں نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ادارے کے سربراہ نے کہا تھا، اس نے یہ قدرت دی تھی تو پھر اسی قدرت سے ہم نے استفادہ کیا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ بے شک ادارے کے سربراہ نے تمام زمینہ اور مواقع تمہارے لیے فراہم کر دیا ہے، لیکن اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ اس ادارے کی خلاف ورزی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو خلق کیا، انسان کو اختیار دیا، انسان کا جو مقام ہے، انسان کا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجہ اور رتبہ ہے، اس درجے اور اس رتبہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو اختیار دیا ہے، صحیح راستہ بھی بتا دیا ہے، میں نے غلط راستہ بھی بتا دیا ہے۔ چونکہ انسان کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ عظیم مقامات کو وہ حاصل کر سکے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اختیار دے دیا ہے۔ اختیار دینے کے بعد قرآن بھی نازل کیا تاکہ اسی قرآن سے انسان ہدایت حاصل کرے، انبیاء کو بھی مبعوث کیا، اور جتنے اصول اور فروع دین ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پیغمبر اکرم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں تک منتقل کر دیا۔ اب اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے فرامین اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے فرامین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اللہ کے راستے کے خلاف اگر کوئی چلتا ہے تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی قصور نہیں ہے، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو چونکہ یہ قدرت دی ہے اس لیے یہ خلاف کار ہے، اس نے خلاف ورزی کی ہے۔ اگر اللہ قدرت نہیں دیتا تو وہ اس جرم میں کا ارتکاب بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ طریقہ غلط ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے صحیح راستے پر چلنے کی تلقین کی ہے۔ جیسا کہ عاشور کے بعد، واقعہ عاشورہ کے بعد جب اہل بیت اطہار علیہم السلام کو اسیر کر کے ان کو کوفہ لے کر گئے، پھر ان کو دمشق لے کر گئے، اور ابن زیاد کے دربار میں جب لے کر گئے یا یزید کے دربار میں لے کر گئے تو ادھر حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے خطاب کر کے حاکم نے یہی کہا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، یعنی وہ اس اپنے جرم کو اللہ تعالیٰ پر وہ چھوڑنا چاہ رہے تھے کہ یعنی اللہ کی مرضی اگر نہیں ہوتی تو یہ کام نہیں ہوتا، بس اگر انہوں نے، یزید نے اگر یہ ظلم کیا ہے تو گویا خدا نے یہ کام کیا ہے، وہ اس طرح مطلب تلقین کرنا چاہ رہے تھے۔ بی بی سلام اللہ علیہا نے یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار علیہم السلام کی نصرت اور ان کی حمایت اور ان سے محبت کرنے کا حکم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حضور پاک نے اپنے رسالت کے دوران جتنا کام، جتنی سختی اور مشقتیں برداشت کی ہیں اس کے مقابلے میں کوئی اجر اور کوئی اس میں اجرت کا مطالبہ نہیں کیا حضور پاک نے، بلکہ اپنی مودت، ذریت اور پیغمبر کے خاندان میں محبت کا تقاضا کیا۔ بی بی نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا کہ محبت کریں، نہ کہ ان کو قتل کریں۔ ہاں تو پس یہاں پر انسان اپنی قدرت سے اگر کوئی استفادہ کرتا ہے، غلط استفادہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فرامین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ اس قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر توحید افعالی کے تناظر میں اگر کوئی شخص صحیح راستہ اختیار کرتا ہے یا کوئی غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت دی ہے صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے۔ اگر وہ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتا تو اس میں خود وہی انسان مقصر ہے، اسی میں یہی انسان قصور رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا قرآن مجید کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، چونکہ انہوں نے اپنا جو موقف تھا، اللہ تعالیٰ کا جو موقف ہے وہ انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مطلب اب تک جو ہم بیان کر چکے ہیں یہ آپ کے گزشتہ درس سے پیوستہ تھا۔ حقیقت میں گزشتہ درس میں ہی ان نکات کو بیان کرنا تھا، لیکن چونکہ وقت اتنا نہیں بچا تھا، اس درس کا یہ حصہ ہم نے اس درس کے لیے چھوڑ دیا۔ لیکن اب آپ کے درس کا جو اصل موضوع ہے اس درس کا، یہ توحید افعالی کی اقسام ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ بات کی ہے کہ توحید افعالی سے مراد جس طرح اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ یکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کوئی اور ذات شامل نہیں ہے، ہم علم الہی کہیں، ہم ارادہ الہی کہیں، جتنے بھی صفات ثبوتیات ہیں وہ سب در واقع ذات الہی میں ہی بالکل وہ عجین ہیں، یعنی جزء ذات ہیں۔ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ کسی اور ذات کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ ہم نے کہا توحید ذاتی در واقع وہی توحید سرمدی ہے، توحید واحدی ہے، توحید احدی ہے۔ اس کے بارے میں ہم گزشتہ درس میں ہم مطالب بیان کر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس طرح ذات باری تعالیٰ میں کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح افعال الہی میں جتنے افعال اللہ تعالیٰ انجام دیتا ہے اس میں بھی کوئی اور شریک نہیں ہے، صرف ذات باری تعالیٰ ہے۔ تو اس توحید افعالی کے بھی کچھ اقسام ہیں۔ کس چیز میں ہم نے یہ بات کی کہ توحید افعالی سے مراد یعنی تمام افعال میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، خود ذات باری تعالیٰ ہی یہ کام انجام دیتا ہے۔ تو وہ کون سے افعال ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خود انجام دیتا ہے، اس میں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا ہے؟ توحید در خالقیت ہے ایک قسم، توحید افعالی کی ایک قسم توحید در خالقیت، یعنی خلقت میں اللہ تعالیٰ واحد ہے اور وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد توحید رازقیت ہے، یعنی رزق دینے میں، خلق کرنے میں، رزق کرنے میں، اور توحید فی الہدایہ یا ہدایت میں، ہدایت کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ در واقع کسی اور کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اسی طرح توحید ربوبیت ہے۔ جتنے بھی اقسام ہیں انشاءاللہ ہم اگلے جو دروس ہیں اس میں ہم بیان کریں گے، لیکن توحید در خالقیت سے ہم توحید افعالی کے اقسام کو ہم بیان کریں گے۔ توحید در خالقیت سے مراد یہ ہے کہ یعنی انسان اور مسلمان یہ اعتقاد رکھے کہ خداوند متعال در پوری کائنات میں ساری کائنات اسی ایک ہی خدا کے مخلوق ہیں۔ توحید در خالقیت یعنی جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے وہی ایک ہی خدا کے مخلوق ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض اشیاء کے بارے میں ہم کہیں یہ اللہ نے خلق کیا ہے، کچھ اور اشیاء کے بارے میں، کچھ اور وسائل کے بارے میں، کچھ اور اسباب اور ذرائع کے بارے میں ہم کہیں کہ کسی اور نے خلق کیا ہے، بلکہ توحید در خالقیت سے مراد اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور ساری موجودات اللہ تعالیٰ کے ارادے کے اور مشیت کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں وجود میں آ جائیں۔ البتہ فاعلیت طولی اور فاعلیت عرضی کا جو تذکرہ ہم نے گزشتہ درس میں کیا اور آج کے اس درس میں شروع میں جو ہم نے بیان کیا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بے شک توحید در خالقیت میں بھی طولی رابطے کو ہم مد نظر رکھ سکتے ہیں۔ جس طرح ادھر افعال الہی کے بارے میں فاعلیت طولی اور فاعلیت عرضی کے ساتھ موازنہ کرنے سے کسی مخلوق کے کام کو خالق کی طرف نسبت دے سکتے تھے، اسی طرح توحید در خالقیت میں بھی یہ چیز ممکن ہے، بشرط این کہ ہم رابطہ طولی بین الانسان والرب یعنی اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان اسی جو طولی رابطہ ہے اسی کے تناظر میں ہم ایسی بات کریں، اس وقت یہ ممکن ہے، لیکن اس سے ہٹ کر یہ ممکن نہیں ہے۔ تو طولی واسطے کے ذریعے سے
خداوند متعال کے بعض کام کو ہم انسان کی طرف نسبت دے سکتے ہیں، اور بعض جو کام انسان انجام دیتا ہے وہ خدا کی طرف بھی نسبت دے سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں بھی ایسی خالقیت کا تذکرہ ہوا ہے، ہمارے پاس قرائن اور شواہد ہمارے پاس موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہی در واقع ہر چیز کا خالق سمجھ کر ہمارے لیے پیش کیا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 16 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ، یعنی کہو کہ اللہ تعالی خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو خلق کرنے والا اللہ تعالی ہے۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، وہی خالق واحد جو ہر چیز کا خالق ہے، وہ یکتا ہے، ایک ہی ہے اور سب پر قدرت رکھتا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 62 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہے، ہر شے کا خالق ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ ہر شے پر نگرانی کرنے والا ہے، یعنی خالق بھی ہے اور نگرانی بھی کرنے والا ہے۔ آئیے سورہ غافر آیت نمبر 62 کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یعنی وہی تمہارا پروردگار ہے، خالق کل شیء، ہر شے کا خالق ہے، لا الہ الا ہو، اور اسی ایک خدا واحد اور خدا یکتا کے علاوہ اور کوئی خالق نہیں ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 54 میں، الا لہ الخلق والامر، الا آگاہ ہو جاؤ، جان لو کہ لہ الخلق، یعنی اسی ایک ہی خدا کے یہ سارے مخلوق ہیں اور امر بھی اسی کے لیے ہیں۔ تبارک اللہ رب العالمین، وہ اللہ، وہ ذات بابرکت صاحب برکت ہے، وہ نہایت ہی صاحب برکت ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50، قال ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ ثم ہدی، اس آیت میں در واقع بیان کرنے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ، یعنی ہمارا رب ایسا رب ہے کہ جس نے ہر شے کو اعطى کل شیء خلقہ، یعنی خلقت جو عطا کی ہے ہر شے کو، وہ ذات باری تعالی ہے۔ ثم ہدی، یعنی خلقت اور اس کو خلق کرنے کے بعد، خلقت عطا کرنے کے بعد ایسے ہی نہیں چھوڑا ہے، یعنی کمال تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی کی ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 3 ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو۔ یہاں پر یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو نعمتیں نازل کی ہیں ان کا تذکرہ کرو، ذکر کیا کرو، ان کو یاد کرو۔ هل من خالق غیر اللہ، یعنی خدا واحد اور یکتا کے علاوہ اور کوئی خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، وہ تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے، لا الہ الا ہو، یعنی اس ایک ہی ذات کے علاوہ، اس ایک ہی خدا واحد اور یکتا کے علاوہ اور کوئی خالق نہیں ہے، تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سورہ آل عمران ہے آیت نمبر 49، اس میں ایسے نکات اور ایسے مطالب پیش ہو رہے ہیں کہ جن میں فاعلیت طولی اور فاعلیت عرضی کو ہم بنحو احسن سمجھ سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ آیت اور یہ مطلب بیان ہو رہا ہے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مطلب کو بیان فرماتے ہیں کہ انی اخلق لکم، میں تمہارے لیے خلق کرتا ہوں، بناتا ہوں تمہارے لیے، اخلق یعنی خلق کرنا، خلقت عطا کرتا ہوں، من الطین کہیئۃ الطیر، طین اسی مٹی کو کہتے ہیں جس کے اندر پانی
ڈال دیا جاتا ہے اور وہ خمیر کی طرح وہ بن جاتا ہے۔ تو اسی مٹی سے میں آپ لوگوں کے لیے خلق کرتا ہوں کہیئۃ الطیر، یعنی پرندے کے شکل کی طرح، یعنی ایک مجسمہ میں بنا لیتا ہوں اسی مٹی سے، اور اسی یا ایک پتلا میں بنا لیتا ہوں، فَأَنفُخُ فِيهِ، میں اس میں پھر پھونک مارتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر اس میں زندگی آ جاتی ہے، یعنی اسی یہ مجسمہ پرندے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی شکل بنانے کے بعد اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پھونک مارتا ہے تو وہ اس میں زندگی آ جاتی ہے، بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ دیکھیں یہاں پہ خلق کرنے کا جو کام ہے وہ کون کرتا ہے؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کام انجام دیتا ہے، لیکن بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کی اذن اور اجازت سے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 110 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اوپر کی آیت میں جو فرمایا تھا اسی کے تناظر میں اسی سے مربوط ہے کہ فرما رہا ہے کہ تم اذ تخلق، تم بناتے تھے من الطین کے ہیئۃ الطیر، یعنی مٹی سے آپ جو ہے ایک پرندے کی جو حالت اور شکل ہے وہ بناتے تھے، فتنفخ فیہا، اور اس میں پھر تم پھونک مارتے تھے، فتکون طیرا، اور پھر وہ شکل جو ہے پرندے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو بس یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے عیسیٰ تو نے یہ کام کیا، یعنی خلقت کا یہ کام کیا۔ تو یہاں پر توحید در خالقیت کا جو مطلب ہے وہ نظام علی اور معلولی میں یا فاعلیت طولی اور عرضی کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں تو خالق حقیقی خداوند متعال ہے، لیکن خداوند متعال جب حضرت عیسیٰ کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے وہ ایک بے جان کے اندر روح پھونک سکتا ہے، اور وہ در واقع ایک پرندہ اور ایک جاندار، اور اس میں در واقع جان اس میں آ جاتی ہے۔ تو اس معجزے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو کردار ہے، خلقت کا جو کردار ہے یا خالقیت کا جو کردار ہے، وہ بخوبی خود قرآن مجید بھی اس پر وضاحت کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کام کر دیا ہے۔ تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ مستقل طور پر یہ کام کیا ہے، یا ایک اور اوپر کی طاقت تھی، اسی طاقت کے یا اسی طاقت کی فاعلیت کے سائے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کام کر سکے ہیں؟ یقینی بات ہے، خود آیہ شریفہ ہے، آیہ شریفہ یہی بتاتی ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کام کر دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اذن اور اجازت سے۔ اب اور بھی آیات ہمارے پاس موجود ہیں جس سے بخوبی ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا ہے، جیسا کہ سورہ انفال ہے آیت نمبر 49۔ یہاں پر جنگ بدر کا تذکرہ ہوا ہے، اور جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم تھی، سربازان اسلام اور اسلامی سپاہیوں کی تعداد 313 تھی، اور مشرکین بہت زیادہ تھے۔ یہاں پر جب جنگ کے لیے آمنے سامنے ہو گئے، اور جنگ بدر میں دشمن کی لشکر بہت زیادہ تعداد میں تھی، اور ادھر سے پھر اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور اللہ تعالیٰ کے اذن اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اور اللہ تعالیٰ کے کرامت اور الطاف سے بہت سارے امداد اسلام کے لشکر کے شامل حال ہوئی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک مطلب جو ہمارے اس موضوع سے مربوط ہے، یہاں پر جنگ بدر میں یہ جو آیہ شریفہ ہے کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہاں پر اس آیت کے شان نزول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اسلامی سپاہی یا اسلام کے جو سپاہ ہیں وہ مشرکین کو دیکھ کر کافی ڈر گئے، ان کے اندر خوف آ گیا۔ تو یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے مٹھی بھر مٹی یا وہ ریگ اٹھا کے مجھے دے دیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے یہ مٹھی بھر اٹھا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا پڑھ کے فرمایا کہ شاہت الوجوہ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے وجوہ اور چہروں کو قبیح بنائے، تمہیں یعنی نابود کرے، نفرین کر کے وہ مٹی
اس مشرکین کے لشکر کی طرف پھینک دی، تو اتنے میں طوفان بھی آ گیا، اور طوفان کی وجہ سے ان کی ساری مٹی مشرکین کے آنکھوں میں اندر چلی گئی اور وہ راستہ نہیں دیکھ سکے۔ پھر سربازان اسلام نے، لشکر اسلام نے ان پر حملہ کیا اور بہت سارا نقصان مشرکین کو اٹھانا پڑا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ہمارے حبیب، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، یہ جو مٹی تو نے پھینکی ہے وہ حقیقت میں تو نے یہ مٹی نہیں پھینکی ہے، وہ سنگریزے تو نے نہیں پھینکے ہیں، بلکہ ہم نے پھینکا ہے، میں نے یعنی اللہ تعالیٰ نے پھینکا ہے۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول کا جو کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یعنی اللہ نے یہ کام انجام دیا ہے۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو یہ اجازت دی ہے، لیکن ادھر آنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام کو اپنی طرف نسبت دی ہے، یا وما قتلتموہم یا فما قتلتموہم، اور ان کفار کو، مشرکین کو جو قتل کیا ہے وہ تم لوگوں نے قتل نہیں کیا ہے، یعنی تم انسانوں نے قتل نہیں کیا ہے، یا سپاہ اسلام نے قتل نہیں کیا، بلکہ ولیکن اللہ قتلہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا ہے۔ تو یہی فاعلیت طولی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ قدرت دی ہے اور اس قدرت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب وہ استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی انسان کے کام کو، اس انسان کے عمل کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے، تو اسی کو فاعلیت طولی کہتے ہیں۔ اور اسی فاعلیت طولی کے تناظر میں ہی ہے کہ ہم اہل بیت اطہار علیہم السلام سے جب کوئی دعا کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ مریضوں کی شفا یابی کے لیے یا مشکلات کو حل کرنے کے لیے جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنا دیتے ہیں، یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو ہم وسیلہ بناتے ہیں، یا امیر المومنین علیہ السلام دوسرے اماموں کو جب ہم وسیلہ بناتے ہیں، تو ادھر بھی ہمارا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان آیات میں، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح قریش کی طرف، مشرکین کی طرف یہ سنگریزے پھینکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فعل کی طرف نسبت دی ہے، یہاں پر ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام سے جب ہم طلب کرتے ہیں، ان کے مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ آپ کا جو مقام ہے وہ خدا کے نزدیک بہت عظیم مقام ہے، آپ کے مقام کے تناظر میں جو کچھ بھی ہم طلب کریں جس میں اللہ تعالیٰ کی رضایت ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ان مسائل اور مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہم ان سے طلب کرتے ہیں تاکہ اذن خدا سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہ ہمارے مسائل حل کر دیے جائیں۔ تو یہ تو فاعلیت طولی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنے اولیاء کو، اور انسان کو یہ طاقت اور قدرت بھی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہی اسی قدرت کو استفادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی معرفت حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی افعال ہیں ان کو در عین ان کے ہم خداوند متعال کی طرف نسبت دیتے ہیں، اہل بیت اطہار علیہم السلام اور اولیاء الہی کی جو سیرت ہے، ان کے جو کمالات ہیں ان کو بھی حاصل کر کے طولی اس رابطے کو ہمیشہ برقرار رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔